اسلامیہ سامعین حضرات السلام علیکم. لک الحمد یا اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کی اللہ کی طرف سے آیا نور اور روشن کتاب. مفسرین کرام فرماتے ہیں نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خدا کا فرمان، نبی کی زبان جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر میرے نور سے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، اور میں اللہ کا نور ہوں. عزیزان گرامی، آؤ ایک دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے نبی نے جواباً ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ بے شک اے جابر، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. عزیزان گرامی، اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث بخاری شریف میں نہیں ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، جو حدیث بخاری میں نہ ہو، جو حدیث مسلم میں نہ ہو، کیا وہ اسلام نہیں ہے؟ جو بخاری اور مسلم میں وہی صرف اسلام ہے. عزیزان گرامی، جو حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ثابت کرنے کے لیے ہو، اسے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں نہیں ہے. لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں، اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم کے دادا و استاد حضرت شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مصنف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. یہ جابر، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. عزیزان گرامی، اسی حدیث پاک کو بڑے بڑے محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں درج فرمایا ہے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی غالباً وہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں، اور ایک بڑے محدث ہیں جنہوں نے اپنی کتاب
عینی میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف اور الملفوظ میں بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ بڑے بڑے محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو اپنی کتابوں میں درج فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے، اور بڑے بڑے محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو درج فرمایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد شیخ عبد کتاب میں اسے نقل فرمایا ہے۔ اور عزیزان گرامی، سعودیہ حکومت نے جب شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسنت کو عام کرنا چاہا، شائع کرنا چاہا، تو ان لوگوں نے اس حدیث پاک کو نکال کر یہ شائع کر دیا تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ نبی کی عظمت کے بارے میں حدیث پاک ہے۔ مگر قربان جاؤ وہاں کے اہل سنت کے علماء اور اہل سنت کا درد رکھنے والے لوگوں نے جب اس حدیث پاک کو نہ دیکھا اس کتاب پاک میں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس حدیث پاک کی جو کتاب جس میں یہ حدیث درج ہے مسنت میں، اس کتاب کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد پرانا نسخہ مل گیا جس میں حدیث پاک درج تھی، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ تو پھر اس حدیث پاک کو اس کتاب میں درج کرتے ہوئے کتاب کو شائع کر دیا تاکہ لوگوں کے سامنے نبی کی عظمت اجاگر ہو جائے۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگ اس دھرتی پر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ نبی کی عظمت کا ذکر نہ ہو، مگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی عظمت کا ذکر کوئی کم کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ نہ کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس ذکر کو کم نہیں کر سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے آقا کی شان میں فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور آؤ دیکھو محسن کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرے نبی کی ذات ہے جن پر ساری کائنات پر جن کا احسان ہے، کائنات کہ محسن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بس آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ دیکھو میرے نبی، تمام چیزیں جو وجود میں آ رہی ہیں سب پر آپ کا احسان ہے۔ کائن کے معنی ہوتا ہے وجود میں آنے والی چیز، اور کائن کی جمع کائنات ہے، یعنی وجود میں آنے والی جتنی چیزیں ہیں سب میرے نبی کے احسان تلے دبی ہوئی ہیں۔ آؤ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ سب کے گھروں میں سیب کا پھل بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ بازار اور مارکیٹ میں جا کر سیب کو خرید لاتے ہیں اور اپنے دسترخوان پر اسے سجاتے ہیں، اور پھر اسی کو لقمہ بناتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور آپ کو اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس سیب پر کس کا احسان ہے؟ آؤ دیکھو تو پتا چلے گا اس مثال سے کہ نبی کا احسان ساری کائنات پر ہے۔ دیکھیے یہ جو سیب کا پھل ہے ایک پیڑ میں ہوتا ہے، ایک درخت میں ہوتا ہے، اور اس درخت کو طاقت زمین سے ملتی ہے، اور سیب جو پھل ہے اس کو طاقت پیڑ سے ملتی ہے۔ جب تک زمین اسے طاقت دیتی ہے، زمین پیڑ کو طاقت دیتی ہے، اور درخت جو ہے پیڑ جو ہے وہ پھل کو طاقت دیتا ہے اور پھل بڑھتا ہے، اور جب پھل اپنے مکمل طور سے بڑھ جایا کرتا ہے اب زمین طاقت دینا بند کر دیتی ہے، درخت طاقت دینا بند کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ مکمل بڑھ چکا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی آپ سیب دیکھے ہوں گے، سیب تو بڑھ گیا مگر سیب کبھی کبھی بڑھ تو جاتا ہے مگر وہ کچا ہی رہتا ہے، اس لیے کیمیکل میں رکھ کے اسے پکایا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا زمین کی طاقت یہ ہے، زمین کی طاقت سے وہ سیب بڑھ جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، مگر اس کو پکانے کے لیے اللہ نے سورج کو متعین کیا ہے۔ سورج اپنی حرارت ڈالتا ہے، اپنی گرمی ڈالتا ہے، تو سورج پہ تو سیب پک جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی سیب پک گیا ہے، سیب پک گیا ہے،
मगर आप जब सेब खाते हैं तो सेब का जायका अच्छा रहता है, आप कहते हैं बड़ा अच्छा सेब है, तो ये जायका इसके अंदर कहां से आया? तो अल्लाह ने सितारों को पैदा किया है, सितारे अपनी रौनकें डालता है, अपनी नूरानियत डालता है, जिसके जरिया सेब के अंदर जायका आता है। और जब आप सेब खरीदने बाजार और मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं खूबसूरत सेब कौन है, उसे आप खरीदते हैं। तो ये सेब के अंदर जो खूबसूरती आई है, जो जमाल आया है, जो सेब ब्यूटीफुल मालूम होता है, खूबसूरत मालूम होता है, आखिर ये किसकी वजह से? तो अल्लाह ने चांद को पैदा फरमाया और चांद को कहा, ए चांद, अब तुझे मैंने खूबसूरती दिया है, तुझे मैंने खूबसूरत बनाया है, लिहाजा तू अपनी खूबसूरती का अक्स इस सेब पर डाल दे ताकि सेब खूबसूरत हो जाए। तो इसलिए सेब जो खूबसूरत है वो चांद के एहसान तले दबा हुआ है, और जो सेब के अंदर जायका है ये सितारों के एहसान तले दबा हुआ है, और जो सेब पका हुआ है ये सूरज की गर्मी से पका हुआ है, गोया सूरज का इस पर एहसान है। और जो सेब पढ़ा है और मुकम्मल अपने वजूद में आया है ये जमीन की ताकत से आया है, गोया जमीन का एहसान सेब पर है। अब सेब पर एहसान करने वाले कई लोग हैं। जमीन कहेगी मैंने सेब पर एहसान किया है, चांद कहेगा मैंने सेब पर एहसान किया है, सितारे कहेंगे हमने सेब पर एहसान किया है, और सूरज कहेगा हमने सेब पर एहसान किया है। एक मैं इस मिसाल के लिए कह रहा हूं, वरना ऐसे जितनी भी ग़िज़ाएं हैं सब पर जमीन, चांद, सूरज और तारों का एहसान है। अज़ीज़ाने गिरामी, पता चला जो फल हम खाते हैं इस पर जमीन का और चांद, सूरज, तारे का एहसान है। मगर जब हमने जमीन से पूछा, हमने आसमान से पूछा, हमने चांद से पूछा, सूरज से पूछा, तारों से पूछा, ऐ जमीन बता तेरे ऊपर किसका एहसान है? चांद तेरे ऊपर किसका एहसान है? सूरज तेरे ऊपर किसका एहसान है? सितारे तेरे ऊपर किसका एहसान है? तो ये चांद, जमीन, आसमान और सूरज, तारे, सितारे कहने लगे अगर वो नबी ना होता तो हम ना होते, वो जो ना होते तो कुछ ना होता, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये गोया जमीन बोल रही है, तारे बोल रहे हैं, सितारे बोल रहे हैं हम पर नबी का एहसान है, अगर नबी ना होते तो हम ना होते। पता ये चला ये सारी कायनात नबी के एहसान तले दबी हुई है। गोया सेब जो फल वजूद में आया है ये भी नबी के एहसान तले है। गोया की कायनात का जर्रा जर्रा सब कुछ नबी के एहसान के तले हैं। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये जमीनो आसमान बने हैं इंसानों के लिए, मगर इंसान तू किसके लिए बना है? तो इंसान कहता है हम नबी के लिए हैं, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मेरे बोलने में अगर कोई गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूं और माफी मांगता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।